بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور بادشاہت نے مغرور بنا دیا تھا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ شداد اور قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا اور شداد کا انجام کیا ہوا اور شداد نے دنیا میں جنت کیوں بنائی، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرا چینل تزکیہ وائب کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسلامی معلومات سے بھرپور ویڈیوز میرے چینل پر دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ناظرین، قوم عاد اور شداد دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر یہ کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں اور مال و دولت سے نوازا تھا۔ اس لیے اس قدر نعمتوں اور مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم ہو گئی اور سب کے سب باغی ہو گئے۔ ناظرین، شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا اور کس طرح اس نے دنیا میں جنت تیار کی اور اس کی بنائی ہوئی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی اور پھر کس طرح ملک الموت علیہ السلام نے اسے عبرتناک طریقے سے اس کی روح قبض کر لی۔ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسی قوم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف میں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے۔ اس علاقے میں قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ یہ قوم نعمتوں اور دولت کی فراوانی کی وجہ سے باغی ہو گئی۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس قوم کو سمجھانے لگے اور اللہ کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد اسی قوم میں سے تھا۔ وہ اس قوم کا بادشاہ تھا۔ شداد 2 بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شدید تھا اور ایک کا نام شداد تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا لیکن وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد شداد نے تخت سنبھالا اور اس طاقتور قوم کا بادشاہ بن گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان اس وقت ایک سخت مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ جنت تم پر حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کا بتایا۔ یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن شداد بدبخت باز نہ آیا۔ اس کے بعد شداد نے اپنے سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کر دیا۔ شداد کی تیار ہونے والی جنت میں
سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ شداد نے اپنی بنائی ہوئی جنت میں شہد اور دودھ کی نہریں بھی رواں کر دی اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک شداد کی بنائی جانے والی جنت مکمل نہ ہوگی اس وقت تک وہ اپنی جنت میں قدم نہیں رکھے گا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت مکمل تیار ہو گئی تو شداد کو جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنا دیا گیا۔ شداد اپنی جنت کے تیار ہونے کا پیغام سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ جب شداد جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑے پایا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی سمجھ گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت شداد سے انہوں نے سوال کیا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں کیوں نہیں داخل ہونے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام ہیں جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت یہ بدبخت ملک الموت علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ تمہیں تمہاری جنت میں قدم بھی نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت علیہ السلام کے سامنے بہت رویا، گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کو شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد بہت سمجھانے لگے، لیکن وہ قوم باز نہ آئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بارہا سمجھایا، لیکن یہ قوم اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئی، یہاں تک کہ مایوس ہو گئے۔ جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے روانگی اختیار کر لی۔ ان کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خوفناک آندھیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ قوم اپنے سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دھنس دیے گئے اور غرق کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔